السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ ہم ایک مرتبہ پھر اپنے طلباء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام طلباء کو معلوم ہے کہ پچھلے سال ہم نے ایک مبادیاتی طور پر جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے تعارف پر مشتمل ایک مختصر سی ورکشاپ ہم نے کروائی تھی، جس میں تقریباً مختلف مشائخ نے اور ڈفرینٹ اسکالرس نے تقریباً 20 کے قریب لیکچر جو تھے دیے تھے۔ اس میں اسی اقتصادیات کے حوالے سے ہم اس فہم کو آگے بڑھاتے ہوئے 2020 میں ہم نے 3 دورہ جات جو ہیں وہ تشکیل دیے ہیں۔ ان 3 دورہ جات کے عنوان جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے پہلا جو عنوان ہے وہ ہمارے پاس بنیادی مصادر و مراجع برائے خرید و فروخت۔ خرید و فروخت کے حوالے سے یا اقتصادیات کے حوالے سے یا معیشت کے حوالے سے جب کوئی شخص ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ کن کتابوں کی طرف رجوع کرے، وہ مصادر کون کون سے ہیں۔ اس میں چونکہ کچھ مصادر اصلی ہیں، کچھ ثانوی مصادر ہیں، کچھ مصادر قدیم ہیں اور کچھ جدید ہیں۔ طبعاً یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جدید اقتصادی مسائل وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ غیر منصوص ہے، جیسا کہ ہم نے یہ بات تعارف میں پہلے بیان کی تھی پچھلے سال کہ جدید اقتصادی مسائل غیر منصوص ہیں۔ اس میں اکثر جو اکثریت کا تعلق جو ہے وہ اجتہاد سے ہے۔ تو اس اعتبار سے عصر حاضر کی جو تالیفات اور تصنیفات ہیں، بالخصوص جن میں کچھ محاجم اور موسوعات قابل ذکر ہیں، ان کا ہم تعارف کروائیں گے۔ اس میں قرآن مجید کی ان آیات کو میری کوشش ہوگی کہ وہ آیات جو کہ اقتصادیات سے متعلق ہیں وہ آیات ساری میں جمع کر کے آپ کو ایک چارٹ کی صورت میں دے دوں۔ اسی طرح بنیادی جو ہمارے پاس کتب ستہ ہیں، کتب احادیث، اس حوالے سے ہماری کوشش ہوگی کہ کتب احادیث میں جتنے بھی خرید و فروخت کے حوالے سے ابواب ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ اور کتب احادیث میں 2 جو بنیادی جو چیزیں ہیں، ایک تو ہمارے پاس ڈاکٹر سید طالب الرحمن شاہ صاحب جو اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی یہ کتاب ہے مختصر الکتب الخمسہ۔ یہ اس میں کتب ستہ کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے، بڑا جمع المتون کے حوالے سے، اس پر ہم بات کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح ہمارے شیخ رحمہ اللہ شیخ دیور رحمان اعظمی جو کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، ان کی یہ کتاب ہے الجامع الکامل۔ اس کی یہ 8ویں جلد مکمل کتاب البیوع سے متعلق ہے۔ اس میں انہوں نے تقریباً کوئی 450 یا 450 کے قریب 570 کے قریب 470 احادیث انہوں نے حدیث کی تقریباً 125 کتابوں سے جمع کر کے خود ان کی تبویب، اپنی ذاتی تبویب کے تحت ان احادیث کو بیان کیا۔ اس طریقے سے ہم جو کتب الفقہ ہیں، ایک ہے الفقہ العام، ٹھیک ہے جی، ایک ہے الفقہ الحنفی، الفقہ المالکی، شافعی اور اسی طرح حنبلی، اور اسی طرح ہم فقہ الظاہری پر بھی بات کریں گے، اور کہیں کہیں ہم فقہ جو جعفری فقہ ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ العزیز ٹچ کریں گے۔ تو ان تمام مذاہب کی جو امہات الکتب ہیں ان کا تعارف ہمارے پاس ہوگا انشاءاللہ العزیز، ان تمام امہات الکتب کا۔ اس میں ہم فوکس کریں گے، ترکیز ہماری ہوگی خرید و فروخت کے ابواب۔ معاملات کے سارے ابواب ہم ٹچ نہیں کریں گے، صرف اور صرف معاملات میں خرید و فروخت کے جو ابواب ہیں اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ میں سے جو شخص آگے اس میں تحقیق کرنا چاہے، اس سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کے لیے ایک راستہ جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ جی میں نے ان مسائل کے حل کے لیے کن کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہی معلوم نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے ہم سے کوئی سوال پوچھا تو اس سوال کے حل کے لیے ہمارے اسلاف رحمہ اللہ نے کیا کاوشیں کی، کیا کوششیں کی،
ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ہمارا سب سے پہلا جو کورس ہے وہ خرید و فروخت کے حوالے سے بنیادی مصادر اور مراجع کے تعارف پر مشتمل ہے، اور اس میں تدریس ہوگی، مطلب انشاءاللہ العزیز میری تدریس ہوگی اس میں، اور یہ ہماری پیر کے دن ہم اس میں عصر کے بعد 4:30 سے 5:15 تک ہماری یہ کلاس ہوگی. یہ بات واضح رہے کہ ہماری جو کلاس ہے وہ مصادر اور مراجع کی تعارفی جو نشست ہے اس کی صرف 5 نشستیں ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے نصف السنہ کے جو امتحان ہیں اس کے لیے ہم بریک لیں گے 2-3 ہفتوں کا. نصف السنہ کے بعد انشاءاللہ العزیز بفضلہ تعالی عمدۃ الاحکام کا کتاب البیوع جو ہے وہ آپ کو سبقاً جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز پڑھایا جائے گا، اور وہ سال کے آخر تک امید ہے کہ ہم اس کو ختم کر لیں گے. اس میں تدریس کے فرائض جو ہیں وہ آپ کے استاد ڈاکٹر مقبول احمد مکی صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز انجام دیں گے. اس میں یہ ہو گیا ایک. دوسرا ٹاپک اس حوالے سے جب ہم نے امہات الکتب کے بارے میں جان لیا اور ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جدید اقتصادی مسائل کے حل کے لیے لا محالہ ہم نے اپنی امہات الکتب کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، خواہ وہ جدید مسائل ہی کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بنیاد اور بیس کیا ہے ہمارے پاس، وہی امہات الکتب ہیں. اب اگلا جو مرحلہ ہوگا کہ امہات الکتب قرآن مجید، کتب ستہ، کتب الفقہ، اصول فقہ، یا اس طرح کی جتنی بھی کتابیں ہیں، معاجم ہیں اور موسوعات ہیں، اس میں جو نصوص آئیں گی ہمارے سامنے، ان نصوص سے استنباط ہم کیسے کریں گے. یہ ایک بہت بڑا اور اہم ترین ایک مرحلہ ہوتا ہے طالب علم کے لیے کہ ہم ان نصوص سے استنباط کیسے کریں. جیسا کہ کہا جاتا ہے کلمۃ حق ارید بها الباطل، تو اسی قرآن سے انہی احادیث سے اہل باطل بھی استدلال کرتے ہیں، یہود استدلال کرتے ہیں، اور روافض استدلال کرتے ہیں، اور اہل بدعات اور اہل خرافات بھی انہی آیات اور احادیث سے اپنے جو غلط افکار ہیں، باطل افکار، ان کے لیے وہ پیش کرتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ لازمی ہے کہ جن امہات الکتب کا ہمیں تعارف حاصل ہو چکا ہے، ان امہات الکتب میں جو نصوص ہیں ان نصوص کی کیا تقسیم ہے، بنیادی طور پر نصوص سے استنباط کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ کیا قواعد ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں جن کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو کسی نص سے ہم وہی مطلب اخذ کر سکتے ہیں جو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ نص جس سے متعلق ہے، جس کی طرف منسوب ہے، اگر کسی صحابی کا قول ہے یا کسی امام کا قول ہے، جو اس سے مراد تھی، ہم کوشش کریں کہ وہ مفہوم یا قریب ترین اس کا مفہوم وہ اخذ کر سکیں. یہ ہو گئی. اس میں جو تدریس کے فرائض انجام دیں گے وہ میرے محترم شیخ ابراہیم خلیل صاحب ہیں حفظہ اللہ. شیخ ابراہیم خلیل صاحب کا تعارف میں کرواتا چلوں، بلتستان سے تعارف ہے، صاحب علم ہیں الحمدللہ، اور جامعہ اسلامیہ کلیت الشریعہ سے انہوں نے فراغت حاصل کی تھی. اس کے بعد وہیں کلیت الشریعہ میں ایک شعبہ ہے اصول فقہ، اور اصول فقہ میں انہوں نے ماجسٹیر کیا تھا وہاں سے. تو اب الحمدللہ جامعہ کی ایک فرع ہے رول ماڈل، آپ لوگ سب جانتے ہیں، رول ماڈل میں وہاں پر یہ اسی سبجیکٹ کے وہاں پر استاد بھی ہیں. ان کا ایک جو کمال اور ایک مہارت جس پر میں بہت خوش ہوتا ہوں الحمدللہ، کہ انہوں نے یہ فنی باتیں، یہ جو فنی امور ہے نا فقہ میں اور اصول فقہ کی فنی باتیں، وہاں پر رول ماڈل میں ان لوگوں کو بھی سمجھا دیتے ہیں جن کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا ان چیزوں سے. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ ایک عطا ان کے پاس موجود ہے. تو یہ فقہ النصوص و ادلتها، یہ جو نمبر 2 جو ہمارے پاس آ رہا ہے، فہم النصوص الشرعیہ و استنباط الاحکام منها، اس میں تدریس کے فرائض انجام دیں گے ہمارے محترم شیخ ابراہیم خلیل حفظہ اللہ انشاءاللہ. اور یہ اپنی کلاس لیں گے منگل والے دن، ہر عصر کے بعد 4:30 سے 5:15 تک کلاس ہوگی ان کی، اور ان کی پہلی کلاس شروع ہوگی کمنگ ویک سے، اور ان کی کلاسز کا اختتام ہوگا فروری کے اینڈ میں جو ہمارا تعلیمی سال ختم ہوگا، تو اس وقت ان کی کلاسیں ختم ہوں گی. یہ تسلسل کے ساتھ چلے گی کیونکہ یہ فقہ النصوص والا جو موضوع ہے وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس کی مکمل طور پر وضاحت کی جائے ایک ایک چیز کی، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر ہم نے اجتہاد کرنا ہے. ہم سے کوئی بھی شخص جب کوئی سوال پوچھے گا
تو نصوص میں مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی ایک سوال پوچھتا ہے کہ جی یہ کریڈٹ کارڈ، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے جی کہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پر آپ کو نصوص کی طرف جانا ہوگا، نصوص سے اصول اور ضوابط جو ہوں گے ان کی مدد سے آپ اس بات کو مطلب حل کر سکیں گے، جواب دے سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اس پر اب بہت سارے اسی طرح کے ایک ایشو ہمارے پاس آتا ہے، یہ جو بٹ کوائن ایک کرنسی آ رہی ہے، اب بٹ کوائن کے بعد ایک اور نئی کرنسی جو آ چکی ہے جس کو چائنا نے لانچ کر دیا ہے، مطلب ڈالر کے مقابلے میں، اب وہ ساری کی ساری کرنسی جو ہے وہ انٹرنیٹ پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ڈالر کو چیلنج کر رہی ہے۔ اب یہ جو بٹ کوائن یا اس طرح کی جتنی بھی کرنسیز ہیں، ان کرنسیز کے حوالے سے ہمارے علماء خود مختلف فی ہیں، کچھ کہتے ہیں جی کہ یہ کرنسی نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ کرنسی ہے اور وہ دلیل لیتے ہیں کہ جی آپ کی پیپر کرنسی ہے، جو اوراق ہیں آپ کے، یہ بھی کسی زمانے میں اس کی بیک میں گولڈ ہوتا تھا، اب گولڈ نہیں ہے اس کے بیک میں، یہ عرصہ دراز گولڈ ختم ہو چکا ہے اس کی بیک میں۔ ہمارے پاس حکومت پاکستان میں اسٹیٹ بینک میں اگر گولڈ ہے نا جی 1 لاکھ روپے کا، تو ہمارے پاس مارکیٹ میں 10 لاکھ روپے اس وقت گردش کر رہے ہیں۔ تو کہا جب یہ آپ پیپر کرنسی کو جائز قرار دے رہے ہیں تو اس بٹ کوائن کو جائز قرار دینے میں کیا ایشو ہے؟ اس طرح کے بہت سارے ایشوز جو ہیں ہم جس پر بات کر سکتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج والے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح انشورنس والے ایشوز ہیں، تکافل والے ایشوز ہیں، بے شمار معاملات آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آئیں گے۔ تو ان معاملات میں جب تک آپ کے پاس وہ اصول اور ضابطے نہیں ہوں گے جن کی بنیاد پر آپ کسی نص سے صحیح مفہوم اخذ کریں، اس وقت تک آپ آگے نہیں چل سکتے۔ یہ تھا ہمارا دوسرا مطلب ہے، اور اس پر تقریباً 15 یا 16 کلاسز ہوں گی، آپ 15 یا 16 لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ عزیز۔ تیسرا ٹاپک ہمارا ہے خرید و فروخت کے حوالے سے فقہی قواعد۔ فقہی قواعد اس کی تفصیل سے وضاحت تو شیخ محترم ہمارے مفتی محمد شریف صاحب حفظہ اللہ کریں گے، کیونکہ یہ ان کا موضوع ہے۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ فقہی قواعد سے کیا مراد ہے، کن جملوں کو فقہی قواعد کہا جاتا ہے، فقہی قواعد میں اور اصول فقہ میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، فقہی قواعد کا ماخذ کیا ہے، کہاں سے یہ اخذ کیے جا رہے ہیں، قرآن سے اخذ کیے جا رہے ہیں یا احادیث سے اخذ کیے جا رہے ہیں، یا ان کو خود بنایا جا رہا ہے، بعد میں آنے والے علماء نے، فقہاء نے، مفسرین نے، محدثین نے نصوص سے اخذ کرتے ہوئے اپنی تعبیر میں اس کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ابتدائی گفتگو تو عموم پر ہوگی، فقہی قواعد کا تعارف، اصول فقہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، کیا فرق ہے اس کا، پھر شروع کے ابتدائی لیکچرز کے بعد ہم ویسے تو فقہی قواعد جو میں نے اپنے طور پر جمع کیے ہیں، عمومی طور پر جو میرے پاس ایک انسائکلوپیڈیا ہے موسوعہ، اس میں تقریباً 1800 کے قریب فقہی قواعد موجود ہیں، وہ تقریباً 12 جلدوں میں وہ کتاب ہے۔ اس میں سے میں نے جو خرید و فروخت کے حوالے سے جو جمع کیے مطلب فقہی قواعد، وہ ان کی تعداد کم و بیش تقریباً 190 کے قریب ہے۔ اب وہ 190 فقہی قواعد تو ان 15 دنوں میں 16 دنوں میں نہیں پڑھائے جا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس میں یہ کیا کہ جامعہ اسلامیہ کے ہمارے ایک استاد ہیں شیخ دکتور روحیلی حفظہ اللہ، ان کی کتاب ہے القواعد الفقہیہ المتعلقہ بالبیوع، خرید و فروخت سے متعلق فقہی قواعد۔ تو اس میں شیخ حفظہ اللہ نے مطلب اختصار کے ساتھ، وہ بنیادی طور پر ان کے 10 لیکچر ہیں، وہ کتاب جو ہے بنیادی طور پر ان کے 10 لیکچرز پر مشتمل ہے، اور ان 10 لیکچرز میں انہوں نے فقہی قواعد کا تفصیل سے تعارف کروایا، وہ فقہی قواعد جن کا تعلق خرید و فروخت کے ساتھ براہ راست ہے، جو یوں کہہ لیجئے جس طرح احادیث کی ہمارے پاس کل کتنی کتابیں ہیں، کم و بیش 109 یا 114 یا 135، اس طرح مختلف کتابوں کی تعداد ہے حدیث کی، لیکن امہات الکتب کی تعداد کتنی ہے؟ وہ مشکل ہم 9 کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، کتب ستہ ہوگی، مسند احمد، دارمی، ابن خزیمہ، ابن حبان، یہ ہم کہتے ہیں امہات الکتب۔ تو اسی طرح فقہی قواعد میں جو بنیادی اور اساسی قواعد ہیں، میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ اس کتاب کو میں پچھلے تقریباً ہفتہ 10 دن سے 2-3 مرتبہ پڑھ چکا ہوں اس کتاب کو، اور میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر آپ لوگوں نے شیخ حفظہ اللہ سے وہ 15 لیکچر سن لیے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ العزیز آپ لوگ جدید اقتصادی مسائل میں
کم از کم لا علم نہیں رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, اتنی صلاحیت, اتنا علم ضرور آ جائے گا کہ آپ جو مسئلہ سنیں گے کم از کم اس کو چیک کر سکیں گے کہ اس معاملے کا حل ہم نے کہاں نکالنا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہ ایک تو چیز ہوگی فقہی قواعد, آپ نے فقہ النصوص لے لیے, لیکن اس کے بعد جو آتا ہے نا, ان تمام چیزوں کا ملاپ کرنا ہے آپ نے حل نکالنے کے لیے. فار ایگزامپل ایک چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کا خریدنا یا بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس حوالے سے جو ہم نے ایک پچھلی جو لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ خرید و فروخت میں حلال و حرام کے قاعدے جو بیان کیے تھے, اس میں ہم نے بتایا تھا کہ خرید و فروخت کے حوالے سے جو ارکان ہیں ان ارکان کو سامنے رکھ کر آپ 1 بائی 1 چیک کر سکتے ہیں. ابتدا میں بالکل وہی معاملہ ہوگا جیسا کہ بچہ نہیں ہوتا چھوٹا, وہ جو چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے, جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, وہ کھڑا ہوتا ہے, لڑکھڑاتا گر جاتا ہے, پھر وہ کھڑا ہو کے کوشش کرتا ہے, پھر ایک قدم چلتا ہے, پھر گر جاتا ہے, پھر وہ کوشش کرتا ہے, تو وہ چند دنوں بعد وہ کم از کم کھڑا ہونا سیکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, مہینے 2-3 مہینے بعد وہ ہلکا ہلکا ڈولتا چلنا سیکھ جاتا ہے. تو اسی طرح آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ العزیز. شروع میں ممکن ہے آپ سے جب کوئی پوچھے بھائی کہ یہ چیز جائز ہے یا نہیں, تو آپ کو میری ایک نصیحت ہے, آپ فوری طور پہ فتویٰ نہیں دیں گے. فوری طور پر فتویٰ آپ نہیں دیں گے, خواہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی کیوں نہ ہو. آپ ابتدائی طور پر اس معاملے کو مشائخ کی طرف موڑیں گے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت جتنی زیادہ دین کے طالب علموں کے لیے ہے نا, عام لوگوں کے لیے نہیں یہ آیت اتنی. اس لیے کہ علم کا جو فتنہ ہے نا, وہ اس وقت ہمارے دین کے طالب علم اس میں بہت بڑی مقدار میں گرفتار ہو رہے ہیں, بہت بڑی مقدار میں. انتہائی خوفناک کیفیت ہے ان کی کہ 2 سال 4 سال 6 سال کے بعد وہ اپنے آپ کو مفتی اور علامہ سمجھتے ہیں. شیخ صاحب یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ابھی اس بات کی تائید کریں گے کہ میرے پاس جب کوئی فون آتا ہے نا طلاق کا, نکاح کا یا ایسا کوئی معاملہ, تو میں شیخ صاحب کو فون کرتا ہوں کہ شیخ صاحب اس بارے میں بتائیے. میرے ذہن میں جو کچھ ہے شیخ صاحب بتاتے ہیں تو میری تائید ہو جاتی ہے. اطمینان قلب جو ہے میں نے شیخ صاحب سے لینا ہوتا ہے, اور ان کی طرف ریفر کرتا ہوں کہ آپ ان سے پوچھیے, مجھے نہیں پتا. حالانکہ نکاح اور طلاق والے ایشوز اتنے مشکل نہیں ہیں, بتا سکتا ہے بندہ. وراثت کے مسائل ہوتے ہیں تو میں شیخ طاہر باغ صاحب, شیخ دیورمان صاحب کی طرف کرتا ہوں. عقیدے کے معاملات ہوتے ہیں میں شیخ عبدالجبار صاحب کی طرف ریفر کرتا ہوں. میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ مجھے نہ بتانا پڑے کچھ, اس لیے کہ جو کچھ میں بتاؤں گا اس کی ذمہ داری آج بھی مجھ پر ہوگی, قیامت تک وہ مجھ پر ذمہ داری ہوگی. لہذا اس بات کا خاص خیال رکھیں گے آپ لوگ. تو یہ 3 موضوعات ہیں جس پر انشاءاللہ العزیز شیخ مفتی شریف صاحب کا جو موضوع ہے القواعد الفقہیہ جو ہے, اس کے بھی تقریباً 15 کے قریب یا 16 کے قریب محاضرات ہوں گے, لیکچرز ہوں گے, اور اس کا اختتام بھی حسب معمول انشاءاللہ العزیز ہم فروری کے تقریباً آخر میں جو ہمارا تعلیمی سال جو ہمارا ختم ہوگا اس پر انشاءاللہ العزیز ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک بنیادی طور پر تعارفی گفتگو جو تھی ہم نے آپ کے سامنے کرنی تھی. اچھا, اس میں ہمارا جو کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں نے اس میں چھٹی والا معاملہ جو ہے نہیں کیجیے گا, کیونکہ ہر موضوع کا تعلق جو ہے نا وہ پچھلے موضوع کے ساتھ جڑا ہوگا. یہ تسلسل سے سننے والے اور سمجھنے والے اور سیکھنے والے معاملات ہیں, بالخصوص شیخ کا, ان دونوں کا. میرا تو خیر کوئی ایشو نہیں, میرا ہر ٹاپک کمپلیٹ ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ 2 شیخین جو ہمارے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے, ان کا ہر ٹاپک جو ہے جب تک اگر آپ پچھلا ٹاپک سے معلوم رہ گئے تو آپ اگلے ٹاپک کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے, کیونکہ یہ اصول اور ضوابط ہمیشہ تسلسل کے ساتھ سیکھے جاتے ہیں. اصول تفسیر ہو, اصول حدیث ہو, نحو ہو, صرف ہو, کوئی بھی ٹاپک ہو, اس میں تسلسل چاہیے. تو میں آپ سب لوگوں سے اس بات کا متمنی بھی ہوں, ملتمس بھی ہوں کہ آپ لوگ اس بارے میں چھٹی نہیں کریں گے, اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ لوگوں کے حوالے سے ہے. میں چاہتا تو اس پروگرام کو مسجد میں عموم کے ساتھ کر سکتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی ایک مختصر سی ٹیم جو ہے تیار کر دوں اس میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگلے سال جو ہے وہ الجامع الکامل کا یہ جو پورا نصاب جو میں نے ترتیب دیا ہے حدیث کا, 350 احادیث جو ہے میں نے وہ موضوعات کے اعتبار سے ترتیب دے دی. یہ انشاءاللہ اگلے پورے سال کا ہمارا نصاب ہوگا, اور اس میں ہماری کوشش ہوگی باذن تعالیٰ, آپ دعا کیجیے گا کہ شیخ خلیل الرحمن لکھوی صاحب جو ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تدریس کے لیے اس میں انشاءاللہ.
کوشش ہوگی باقی مشائخ کی بھی کہ میں موضوعات تقسیم کر کے اپنے مشائخ کی جو خدمات جو ہیں وہ لے سکوں، لیکن بہرحال اگلے سال کی باتیں اگلے سال ہم کریں گے، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوگا وہ ہوگا۔ تو سر دست میں اسی پر اکتفا کروں گا، اور اب میں مطلب التماس کروں گا اپنے محترم شیخ ابراہیم خلیل صاحب حفظہ اللہ سے کہ وہ اپنے تعارف کے حوالے سے اور اپنے موضوع کے تعارف کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کے علم کے ساتھ مربوط رکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہی ہے، نہیں تو انسان کے اندر کوئی کمال نہیں کہ وہ دین کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق رکھے، دین کے ساتھ جڑا رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ اس توفیق پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہارے لیے نعمتیں بڑھا دوں گا، نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور سب سے بڑی نعمت دین اسلام کے بعد، توحید کے بعد دین کا علم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور چیز میں اضافے کے سوال کا حکم نہیں دیا، لیکن علم کے لیے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ایک طالب علم کے لیے علم کے ساتھ اس کا تعلق ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ باقی میں زیادہ گفتگو یا زیادہ وقت جو ہے آپ لوگوں کا نہیں لوں گا، مختصر جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ میرا جو تخصص ہے وہ اصول فقہ سے ہے، اور باقی میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک طالب علم ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، ابھی تدریس کے مرحلے میں ابتدائی طور پر میں ابھی داخل ہوا ہوں، اور تدریس جو ہے وہ سیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ہم انشاءاللہ اس کو تدریس نہیں بلکہ مدارسہ کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مدارسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے سیکھنا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے مجھ سے زیادہ سیکھنے کے بجائے مجھے آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے اس علم کو جو ہے آگے بڑھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور باقی انشاءاللہ جو موضوع ہے وہ ہے ضوابط الاستدلال بالنصوص الشرعیہ، نصوص شرعی کے ساتھ ہم کیسے استدلال کریں، کس طرح سے جو ہے استدلال کریں، اور استدلال کرنے کے لیے کون کون سے قواعد اور ضوابط ہونے چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہم استدلال کریں تو ہمارا استدلال درست ہو۔ استدلال تو ہر کوئی کرتے ہیں جیسے شیخ صاحب نے فرمایا، لیکن استدلال کا جو ہے درست ہونا یہ اصل چیز ہے کہ ہمارا استدلال کس طرح سے درست ہو۔ تو اس کے لیے وہ قواعد ضوابط جو علماء نے ذکر کیے ہیں، ان قواعد کا جو ہے ہم انشاءاللہ ان کا مدارسہ کریں گے، ان کو پڑھیں گے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دین کو، اس شریعت کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس طرح یہاں پر جمع ہونے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنتوں میں بھی ایسے ہی جمع کرے، اور ہمارا جو ہے خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اور اس دین کے ساتھ، اس شریعت کے ساتھ تا حیات ہمارا تعلق رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اب التماس کروں گا فضیلت الشیخ مفتی محمد شریف صاحب حافظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ مختصر حمد و صلات کے بعد دین اسلام کو سمجھنا اور علم حاصل کرنا یہ
تمام مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، لیکن جو لوگ اس دین کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، اب ان پر اس دین کا علم حاصل کرنا، تفقہ فی الدین حاصل کرنا، ان پر یہ فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو تفقہ فی الدین کے لیے نکلے، تاکہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد اور تفقہ فی الدین حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے قوم کو ڈرائے، تاکہ وہ قوم ڈر جائے، یعنی اللہ کی معصیت سے، شریعت کی مخالفت سے، اللہ کے عذاب سے وہ ڈر جائے۔ تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو منتخب فرمایا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو باہر جو ہے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کے حساب سے لوگ جو ہے ہم سے بہتر شکل و صورت کے لحاظ سے، ہم سے بہتر طاقت کے لحاظ سے، ہم سے بہتر صلاحیت کے لحاظ سے موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نعمت، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں منتخب فرمایا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس علم کو سیکھنے کے لیے محنت کریں۔ جب تک محنت نہیں کرو گے، زبانی جمع خرچ سے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا اس طریقے سے اللہ کا شکر ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے محنت کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور محنت سے پہلے اور محنت کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی، اخلاص کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے محنت بھی ہو، تب جا کر اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کا جو ہے صلہ ہمیں عطا فرمائے گا، اور یہ محنت جو ہے ثمر آور ہوگا اللہ کے فضل سے۔ تو محنت نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو منتخب فرمایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہے، خیر کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تفقہ فی الدین سے نوازتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جو ہے خاص احساس کرتے ہوئے ہمیں نہایت محنت کی ضرورت ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور جو میرا موضوع ہے وہ جس طرح کی شیخ صاحب نے کہا کہ القواعد الفقہیہ المتعلقہ بالبیوع، یعنی قواعد فقہیہ جو بے کے ساتھ جو قواعد ہے، قواعد شرعی قواعد، فقہی قواعد، تو ان کے متعلق انشاءاللہ ہمارا درس ہوگا۔ اور یہ قواعد فقہیہ، ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اور خصوصاً بے تجارت کاروبار کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا، یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو جب بے کے متعلق، کاروبار کے متعلق، اس کے احکام اور مسائل کے بارے میں اس کے پاس معلومات ہوگی، تو وہ حرام سے بچے گا۔ جب وہ حرام سے بچے گا تو اس کی ساری عبادات جو ہے اللہ کے ہم قابل قبول ہیں، اس کے صدقہ خیرات، اس کی ساری جو ہے عبادات سب اللہ کے ہاں مقبول منظور ہے۔ اور اگر اس کاروبار کے حوالے سے، بیوع کے حوالے سے اگر کسی کو معلومات نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے جو ہے اس نے بے میں، کاروبار میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیا، تو جو مال وہ کما رہا ہوگا وہ حرام ہوگا، اور جب حرام ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی ساری عبادات جو ہے قابل قبول نہیں، والعیاذ باللہ، کیونکہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے پاک ذات ہے اور پاک چیز کے علاوہ کوئی دوسری چیز اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہی نہیں۔ تو یہ جو دروس ہوں گے انشاءاللہ اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کافی معلومات ہوگی، جس طرح کہ شیخ ابراہیم نے بھی کہا کہ ہم آپ سے سیکھیں گے اور آپ جو ہے مجھ سے بھی جو ہے تھوڑا بہت سیکھیں گے، یہ ایک مدارسہ ہوگا اور ایک دوسرے سے جو ہے استفادہ کرنے کا موقع ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ اس بابرکت مجلس میں صحیح معنوں میں اس علم کو سیکھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔